السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میرے پیارے بھائی، نماز کسوف اور نماز خسوف، چاند گرہن اور سورج گرہن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند گرہن اور لوگ اسی طرح سورج گرہن میں لوگوں کو نماز باجماعت پڑھاتے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب سورج گرہن ہوا تو اعلان کیا گیا، ان الصلاۃ جامعۃ، نماز کے لیے جمع ہو جاؤ، نماز کے لیے جمع ہو جاؤ۔ صحیح بخاری کتاب الکسوف۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی، اور اس کا طریقہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں صحیح بخاری میں کہ نماز کسوف کی 2 رکعتیں ہیں، ہر رکعت میں 2 رکوع ہیں، اور 2 رکعت میں 4 سجدے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بار سورج گرہن ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لائے، کھڑے ہوئے اور تکبیر کہی، لوگوں نے بھی آپ کے پیچھے صفیں بنا لی، تو آپ نے قرات کی، لمبی قرات کی، پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع کیا، لمبا رکوع کیا۔ اسی طرح پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہا، اور کھڑے ہو کر قرات کی، لمبی قرات، پہلی قرات سے کم۔ پھر آپ نے اللہ اکبر کہا اور رکوع کیا، لمبا رکوع کیا مگر پہلے رکوع سے کم۔ تو یہ ہے چاند گرہن یا سورج گرہن میں نماز پڑھنے کا طریقہ۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کسوف بآواز بلند، یعنی قرات اونچی آواز سے کی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھائیں، 2 رکعتوں میں 4 رکوع، یعنی ہر رکعت میں 2 سجدے کیے، اور 4 سجدے کیے ہر رکعت میں، جو نارمل 2 سجدے ہوتے ہیں، صرف 2 رکوع اضافی تھے۔ طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ آج چونکہ پورے پاکستان بھر میں تقریباً رات 9 بجے سے لے کر 11:05 تک سورج گرہن ہوگا، بلکہ رات 9 بجے سے شروع ہو کر 1:54 پر 1:54 پر جو چاند گرہن ختم ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی، پھر آپ نے خطبہ دیا۔ خطبے میں آپ نے فرمایا، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، بلا شبہ سورج چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، کسی کی موت یا زندگی پر انہیں گرہن نہیں لگتا۔ جب تم سورج گرہن یا چاند گرہن دیکھو تو نماز کے لیے فوراً آؤ۔ اور یہ روایت ہے جی صحیح بخاری میں۔ اسی طرح تمام بھائیوں کو چاہیے کہ آج نماز کسوف کا اہتمام کریں۔ اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن میں غلام آزاد کرنے کا حکم بھی دیا کہ غلام آزاد کرو۔ صحیح بخاری۔ تو اس سے معلوم ہوا نماز بھی پڑھنی ہے، استغفار بھی کرنا ہے، صدقہ اور خیرات بھی کرنا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔